مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ زمانے جاہلیت میں عربوں میں سود کھانے کی عادت تھی، تو جب اسلام آیا تو یہ عادت قبیلوں میں باقی تھی۔ اوس اور خزرج ایک دوسرے پر قسطوں کا کاروبار کیا کرتے، قسطیں لیٹ ہونے کی صورت میں پھر وہ بڑھایا کرتے تھے، اس پہ جو ہے نا وہ قیمت بڑھا دیا کرتے تھے۔ تو قرآن نے کہا کہ یہ سود کھانا چھوڑ دو، کیونکہ سود حدیث قرآن میں دوسری جگہ پر ہے کہ اللہ کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو جو قوم اللہ کے خلاف اعلان جنگ کر رہی ہو وہ اللہ کے دشمنوں سے کیسے جنگ کر سکتی ہے؟ وہ پہلے تو اللہ ان سے لڑ رہا ہے، تو اس لیے سود کو خاص طور پہ ذکر کیا کہ یہ بھی جہاد میں فتح اور نصرت میں رکاوٹ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے ان آیتوں میں سود کو حرام کر دیا گیا اور بتایا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا الربا، سود مت کھاؤ، اضعافا مضاعفا، دگنا در دگنا کر کے۔ دیکھیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تھوڑا سود کھانا حلال ہے، ڈبل کر کے کھانا حرام ہے۔ قرآن کے بہت سے احکام ایسے ہیں جو اس زمانے میں جو عرف تھا تو قرآن نے اس عرف کو نمایاں کیا ہے۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ اس طرح ہوگا تو کھاؤ ورنہ نہیں کھاؤ ورنہ کھا سکتے ہو۔ تو چونکہ صحابہ کے دور میں جو سود چلتا تھا وہ یہی چلتا تھا کہ پینلٹی لگتی تھی اور وہ لیٹ ہونے سے بڑھتی چلی جاتی تھی۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو کوئی چیز بیچی 1 لاکھ روپے کی، میں نے کہا کیش پہ یہ 1 لاکھ کی ہے، کہ اگر آپ نے 1 مہینے بعد پیمنٹ کی تو یہ 1.5 لاکھ کی ہو جائے گی، اگر 2 مہینے بعد پیمنٹ کی تو یہ 2 لاکھ کی ہو جائے گی، 3 مہینے بعد پیمنٹ کی تو یہ 2.5 لاکھ کی ہو جائے گی۔ اس طرح سے ایگریمنٹ ہوتا تھا، اور جب سامنے والا دیر پہ دیر کرتا چلا جاتا تو وہ خود بخود قیمت اس کی بڑھتی چلی جاتی، تو یہ دگنا در دگنا ہوتا چلا جاتا تھا۔ تو اس لیے چونکہ ہو معاشرے میں یہ رہا تھا، اس لیے اس کو خاص طور پر ہائی لائٹ کیا گیا کہ تمہارے لیے یہ بالکل حرام ہے۔ باقی اگر اس طرح نہ ہو، 1 روپے بھی سود کا کوئی لینا چاہے تو وہ بھی حرام ہے۔ وہ سورہ بقرہ میں جو ہم نے آیتیں پڑھی تھیں کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو اس میں تھوڑا سود ہو زیادہ سود ہو سب حرام، اور احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے اور قرآن کی دوسری آیتوں سے بھی۔ تو یہاں پر ایک خاص قسم کا جو سود اس معاشرے میں چل رہا تھا اس میں دگنا در دگنا کر کے کھاتے تھے، اس کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ دگنا نہ کرو تھوڑا کرو تو جائز ہے، وہ تھوڑا بھی حرام ہے زیادہ بھی حرام ہے۔ تو یہ سود تھا جس کو اسلام نے حرام قرار دیا۔ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ سود کہتے کس کو ہیں جو حرام ہے، کیونکہ آج ہمارے بعض اسکالرز ایسے ہیں جن کو سود کا نہیں پتہ، اور وہ بعض حلال چیزوں کو بھی حرام کہہ دیتے ہیں اور بعض حرام کو حلال کر دیتے ہیں۔ قرآن و سنت میں غور کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 2 طرح کا سود ہے، ایک سود جس کو قرآن نے حرام قرار دیا اور ایک سود جس کو احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ دونوں قسم کے سود کو میں آج انشاءاللہ آپ کے سامنے واضح کروں گا۔ قرآن نے جس سود کو حرام قرار دیا اس کو کہتے ہیں ربا نسا، نسا نہیں نسا، نسا کہتے ہیں ادھار کو۔ یہ جو قرآن جس سود کی بات کر رہا ہے نا، یہ ادھار پر کسی چیز کی ادھار کی وجہ سے قیمت کو بڑھایا جاتا تھا۔ یعنی اگر کوئی شخص پیمنٹ لیٹ کر رہا ہے تو اس کو یہ کہا جاتا تھا کہ ٹھیک ہے ہم پھر آپ سے اتنے اضافی لیں گے۔ یہ والا وہ سود ہے جس کو قرآن نے حرام قرار دیا۔ یا آپ نے کسی سے 1 لاکھ روپے ادھار لیے اور آپ نے کہا میں جب واپس لوٹاؤں گا تو 1,05,000 لوٹاؤں گا، یہ 1,10,000، یہ بھی ادھار لینے کی وجہ سے آپ کسی کو اضافی دے رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں نسا۔ نسا عربی میں ادھار کو کہتے ہیں۔ ایک سود وہ ہے جس کو حدیث میں حرام قرار دیا گیا، جس کو ربا الفضل کہا جاتا ہے۔ فضل کا مطلب ہوتا ہے زیادتی۔ 2 چیزیں جو ایک جنس کی ہیں ان میں جب خرید و فروخت ہوگی تو دونوں چیزیں برابر سرابر ہوں گی، ان میں ایک طرف سے اضافہ نہیں ہو سکتا، بشرطے کہ وہ دونوں چیزیں جنس بھی دونوں کی ایک ہو اور دونوں تول کے ذریعے یا کیل کے ذریعے بکتی ہوں۔ تولنا تو تولنے کو کہتے ہیں، اور کیل کا مطلب ہوتا ہے مخصوص پیمانے، جیسے لیٹر ہے نا، پیٹرول جو ہم لیتے ہیں لیٹر ایک مخصوص پیمانہ ہے کہ بوتل میں اتنا آ جائے گا تو اس کو 1 لیٹر کہا جائے گا۔ تو ایسی 2 چیزوں میں جب بھی خرید و فروخت کا معاملہ ہوگا تو برابر سرابر ہونا چاہیے، اس میں ایک طرف سے بھی کمی بیشی اسلام میں حرام ہے، اور ادھار بھی حرام ہے۔
مثال کے طور پر جب آپ گوشت کے بدلے میں گوشت لیتے ہیں، 1 کلو گوشت دیا اور آپ نے اس کے بدلے میں 1 کلو گوشت خریدا، تو 1 کلو گوشت کے بدلے میں 1 کلو ہی ہونا چاہیے. 1 کلو گوشت دے کے 1.5 کلو یا 1.25 کلو نہیں لے سکتے. ایک بات. نمبر 2، اس میں ادھار جائز نہیں ہے. 1 کلو گوشت آج آپ نے دیا اور خریدا اس سے اگلے، یعنی خریدا ایسے کہ آپ نے 1 مہینے بعد مجھے 1 کلو دینا ہے، یہ بھی ناجائز ہے، حرام ہے. آٹا، دال، چاول، یہ تمام کی تمام چیزیں وہ ہیں جو تول کے بکتی ہیں، اور نبی کے دور میں ایک مخصوص پیمانوں میں بکا کرتی تھیں، اور ان کی جنس بھی ایک ہے. جنس کا مطلب آٹے کو آٹے کے بدلے میں بیچا جا رہا ہے برابر سرابر. اور حدیث میں آتا ہے جیدھا و ردیئھا سواء، ان میں اچھا یا برا برابر ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ 1 کلو کھجور خراب والی وہ دے کے آپ آدھا کلو اچھی والی لے لیں، یہ بھی جائز نہیں. اور اس کے جائز کرنے کا حیلہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احادیث میں بتایا. حضرت بلال نے ایسا ہی معاملہ کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ یہ عین الربا، یہ خالص سود ہے. تو تم یوں کرو کہ یہ جو اچھی کھجوریں ہیں ان کو مارکیٹ میں بیچو، ظاہر ہے یہ مہنگی بکیں گی، زیادہ پیسے آئیں گے، اور ان دراہم سے خراب والی کھجوریں خرید لو جو کہ زیادہ مقدار میں آئیں گی. رزلٹ وہی ہوگا، نتیجہ وہی نکلے گا، لیکن خرید و فروخت کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے. خرید و فروخت کے ذریعے جو آپ پروفٹ لیتے ہیں وہ حلال ہے، سود کے ذریعے جو آپ پروفٹ لیتے ہیں وہ حرام ہے. تو اس میں نتیجے کو نہیں دیکھا جائے گا. بہت سے لوگ بینکوں پہ یہ اعتراض کر رہے ہیں کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، نتیجہ ایک ہی نکل رہا ہے. نتیجہ بے شک ایک ہی نکلے، وہی پروفٹ آپ خرید و فروخت کے ذریعے جائز تجارت سے آپ لیں گے بالکل حلال ہو جائے گا. وہ پروفٹ آپ، وہ جو ٹرانزیکشن آپ کی ہو رہی ہے وہ اگر سود کے ذریعے ہوگی تو وہ حرام ہو جائے گا. مثال کے طور پر آپ کسی کو 1 لاکھ روپے دے کے اس سے سود لیتے ہیں 2,000 روپے. آپ نے کہا جی 1 لاکھ روپے لو، 1 مہینے بعد دینا، اور 1,02,000 روپے میں لوں گا آپ سے. یہ 2,000 جو آپ نے کمائی یہ خالص حرام ہے، لیکن اس کو آپ جائز بھی کر سکتے ہیں. آپ نے اس کو 1 لاکھ روپے کی چیز بیچی اور آپ نے کہا یہ 1 لاکھ روپے کی چیز میں نے خریدی تھی لیکن میں تمہیں پروفٹ کے ساتھ 1,02,000 پہ بیچ رہا ہوں. اب پیسے نہیں دے رہے بلکہ 1 لاکھ روپے کی چیز خرید کے اس کو 1,02,000 روپے پہ آپ مہنگا کر کے بیچ رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ مجھے 1 مہینے بعد پیسے چاہیے. یہاں بھی 2,000 کی بچت ہو رہی ہے. تو رزلٹ ایک ہی نکل رہا ہے، لیکن ایک حلال طریقے سے اور ایک حرام طریقے سے. تو آج کل کچھ ضرورت سے زیادہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ، جس کو لیے ایک میں لفظ استعمال کرتا ہوں کہ فنڈر بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور سود کے مسائل کا ان کو پتہ نہیں ہوتا اور پھر وہ اس طرح کی بحثیں کرتے ہیں، کہاں ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو، یہ کی بات ہے. تو وہ فرق ہے. مشرکین مکہ یہی اعتراض کیا کرتے تھے کہ ہم بیع و شراء میں، خرید و فروخت میں بھی تو پروفٹ کماتے ہیں، تو سود کیوں حرام ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں اس کا کیا جواب دیا سورہ بقرہ میں، احل اللہ البیع، بھائی عام خرید و فروخت کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، وحرم الربا، خالص سودی معاملے کو اللہ نے حرام قرار دیا. تو یہ بات خوب سمجھ لیں. تو یہ وہ جو ہے کہ دونوں چیزوں کی جنس ایک ہو تو اس میں سودی معاملہ ہوگا کہ آپ اسی طرح سونا دے کے سونا لینا، گولڈ دے کے آپ گولڈ لے رہے ہیں. 6 چیزیں حدیث میں ذکر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والملح بالملح، اور الشعیر بالشعیر الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والملح بالملح، اور 2 چیزیں، ایک الذهب بالذهب والفضة بالفضة. یہ 5 چیزیں ہو گئی. ایک اور چیز ہے وہ لفظ اب اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا. 6 چیزوں کو حدیث میں حرام قرار دیا گیا. الحنطۃ بالحنطۃ، گندم کے بدلے میں، والشعیر بالشعیر، جو کے بدلے میں، والملح بالملح، نمک کے بدلے میں، اور غالباً النورۃ بالنورۃ، چونے کے بدلے میں. شاید یہ الفاظ ہیں یا اس سے ملتے جلتے دوسرے الفاظ ہیں. الذهب بالذهب، سونے کے بدلے میں، الفضة بالفضة، چاندی کے بدلے میں. تو یہ 6 چیزوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے برابر بکیں گی اور ان میں کمی بیشی بھی یعنی حرام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یدم بیدن، ان میں ادھار بھی جائز نہیں ہے، ہاتھ در ہاتھ بکیں گی. والفضل ربا، اور ان میں ایک طرف سے بھی اضافہ ہو جائے گا تو وہ حرام ہو جائے گا. تو اب یہ 6 چیزیں اصل میں ایک سائن ہے، علامت ہے. یہ مطلب نہیں کہ یہی 6 چیزیں، کیا مطلب ان 6 چیزوں میں قدر مشترک کیا ہے کہ یہ تول کے بکتی ہیں یا کیل کر کے بکتی ہیں، اور جنس بھی ایک ہے. گندم کو گندم کے مقابلے میں لایا جا رہا ہے. تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیزیں ہوں جو تول کر کے یا کیل کر کے بکتی ہوں اور دونوں کی جنس بھی ایک ہو،
تو اس میں ایک طرف سے بھی اضافہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اور والتمر بالتمر، وہ چوتھی چیز مجھے یاد آ گئی الحمدللہ، کہ الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والملح بالملح والتمر بالتمر، کھجور کھجور کے بدلے میں، چوتھی چیز کا کھجور کا، اور پانچویں چیز سونا سونے کے بدلے میں اور چاندی چاندی کے بدلے میں. تو یہ 6 چیزیں مراد نہیں ہیں، مراد سے ہر وہ چیز جس میں یہ 6 چیزوں والا معنی پایا جائے گا. تو کوئی بھی چیز جس میں یہ معنی پایا جائے تو اس میں جو ہے نا ان کو آپس میں آپ خرید و فروخت نہیں کر سکتے اس کی. یہ جو ہم قربانی کا جانور جب ذبح کرتے ہیں تو 6-7 آدمی اس میں برابر کے شریک ہوتے ہیں. اس کے بارے میں بھی مسئلہ یہی ہے کہ اس کو تول کے 7 حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا واجب ہے. وجہ اس کی یہ کہ گوشت جب 7 حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو اصل میں خرید و فروخت کا عمل ہو رہا ہوتا ہے. آپ پوری گائے میں ایک ایک جز میں آپ شریک ہوتے ہیں، آپ کا شریک بھی گائے کے ایک ایک بوٹی میں ایک ایک جز میں شریک ہوتا ہے. تو اصل میں وہاں بھی ایک معنوی طور پر خرید و فروخت کا عمل ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اپنا حصہ آپ کو اور آپ اپنا حصہ مجھے بیچ رہے ہیں. تو وہاں بھی یہ مسئلہ میں مختلف بیانات میں بتا چکا ہوں، دوبارہ کبھی موقع ملا تو بیان میں ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ اس کو. تو وہاں بھی اصل میں خرید و فروخت کا عمل ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں بھی برابری ضروری ہے. اور اگر آپ برابری نہیں کرنا چاہتے تو اس میں اس کی مخالف جنس سی کوئی چیز ملانی پڑے گی. مثال کے طور پر آپ نے کیا کیا، 1 کلو آٹے کے بدلے میں 1 کلو آٹا خرید رہے ہیں، تو یہ تو جائز ہے. لیکن 1 کلو آٹے کے بدلے میں اگر 1.5 کلو آٹا خرید رہے ہیں تو یہ حرام ہو جائے گا. تو یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ 1 کلو آٹے کے ساتھ کوئی اور چیز ملا دی جائے، دال ملا دی جائے، جو ملا دی جائے، پھر 1.5 کلو آٹا لینا جائز ہے آپ کے لیے. اس لیے کہ 1 کلو آٹا 1 کلو آٹے کے بدلے میں ہو جائے گا، اور ادھر سے جو آدھا کلو آٹا اضافہ ہوا ہے یہ اس دال کے مقابلے میں فرض کر لیا جائے گا جو آپ نے دوسری جانب میں اس کا اضافہ کیا ہے. تو یہ تدبیر کے ذریعے معاملہ جائز ہو جائے گا. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ والا ربا اتنا نہیں ہے. یہ جو ادھار والا ربا ہے یہ ہمارے معاشرے میں زیادہ ہے، جو بینکوں میں چل رہا ہے. بینک آپ کو لون دیتا ہے اور سیدھا سیدھا آپ سے سود لیتا ہے. یہاں ایک مسئلہ میں یہ بھی بیان کرنا ضروری سمجھوں گا، قسطوں کا کاروبار کیا یہ جائز ہے؟ تو یاد رکھیں، ایک چیز کیش پہ سستی ہے اور قسطوں پہ مہنگی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ صحابہ کے دور میں بھی تھا اور اجماع ہے پوری امت کا. آج تک چاروں اماموں کے نزدیک یہ جائز ہے. شرط یہ ہے کہ آپ نے اسی مجلس میں یہ طے کر لینا ہے کہ سامنے والے نے کس قیمت پہ یہ چیز آپ سے خریدنی ہے. میں آپ کو ایک گھڑی فروخت کرتا ہوں، میں کہتا ہوں بھائی یہ گھڑی 10,000 روپے کی ہے بشرطے کے پیسے ابھی دے دو، اور اگر آپ یہ قسطوں پہ خریدتے ہو تو یہ 15,000 روپے کی ہے. تو اگر کسٹمر اسی مجلس میں یہ طے کر دیتا ہے کہ میں 10 والی قیمت پہ لے رہا ہوں یا 15 والی، تو اس میں کوئی سود کا عنصر نہیں ہے، بالاجماع یہ جائز ہے. اور صحابہ کے دور سے آج تک یہ معاملہ چلا آ رہا ہے، اس میں کوئی ناجائز عنصر نہیں ہے. وجہ اس کی یہ کہ اسی محفل میں آپ نے ایک قیمت طے کر دی، جو طے کر دی آپ نے اس پہ خرید لی. اب حرام یہ معاملہ اس صورت میں ہو جائے گا کہ آپ کو میں نے گھڑی حوالے کر دی، آپ گھڑی لے کے چلے گئے اور آپ نے کہا تھا میں 1 لاکھ روپے ابھی لا کے 10,000 روپے میں ابھی لا کے دے رہا ہوں، لیکن آپ ہو گئے لیٹ اور اب آپ 1.5 مہینے بعد لا کے دے رہے ہیں. تو 1.5 مہینے بعد یا 1 مہینے بعد بھی اب میں 10,000 ہی لوں گا آپ سے. اس لیٹ ہونے کی وجہ سے اب میں 5,000 آپ سے اضافی نہیں لے سکتا، کیونکہ جو قیمت طے ہو گئی وہ ہو گئی. اب اس میں نہ کمی ہوگی نہ اس میں اضافہ ہوگا. تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں. اسی طرح کیا ہوا، آپ نے یہ کہا کہ میں 10 پہ نہیں، میں 15,000 روپے کی قیمت پہ آپ سے یہ گھڑی خرید رہا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے 1 مہینے بعد پیمنٹ کر دینا. یہ میں نے 15,000 کی آپ کو بیچ دی. آپ 1 مہینے سے مزید ڈیلے ہو گئے، تو مجھے یہ تو رائٹ ہے کہ میں آپ کے گھر پہ 1 گھنٹی پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو جاؤں یا پولیس لے کے آپ کے گھر پہنچ جاؤں. لیکن 15,000 کو اب میں 20 نہیں کر سکتا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے چونکہ 2 مہینہ لیٹ کر دیا ہے تو اب 15 کے یہ 17 ہو جائیں گے یا 20 ہو جائیں گے. یہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جو 15,000 قیمت طے ہوئی تھی 1 مہینے بعد آپ نے کیا کیا، آپ کسٹمر ہیں، آپ 1 ہفتے بعد آ گئے اور کہنے لگے بھائی 1 مہینے بعد تو میں نے پیمنٹ دینی تھی 15,000، لیکن میں جلدی آ گیا ہوں تو 15 میں ڈسکاؤنٹ کرو اور یہ مجھ سے پیسے لے لو. یہ بھی جائز نہیں ہے. جو 15 تھے وہ 15 کے 15 ہی رہیں گے. میں اپنی خوشی سے اس میں جتنے چاہیں معاف کروں، اضافہ کروں، میری مرضی. لیکن اس بیس پہ کمی نہیں ہو سکتی کہ جلدی پیمنٹ کر دی تو اس میں کمی ہو جائے گی، دیر کی تو اس میں اور اضافہ ہو جائے گا. یہ حرام ہے، یہ خالص سود ہے جس سے قرآن منع کر رہا ہے. تو قسطوں کا کاروبار بالکل جائز ہے، اس میں پوری امت کا اجماع ہے، اس کا سود سے کوئی تعلق نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ اسی محفل میں جہاں خرید و فروخت کا عمل ہو رہا ہے یہ طے ہو جائے کہ آپ نے کیش پہ یہ چیز لینی ہے یا قسطوں پہ لینی ہے. آپ ڈن کریں، کنفیوز کر کے نہ چلے جائیں کہ اچھا میں
اگر کل پیسے لے آیا تو کیش والی قیمت دوں گا، پرسوں لایا یا 1 مہینے بعد لایا تو قسطوں والی، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو قیمت طے ہو گئی اسی محفل میں اسی پہ سودا آپ کا ڈن ہو گیا۔ تو اس طرح سے تو اللہ نے فرمایا ایمان والو سود مت کھاؤ، اضعافا مضاعفہ، بڑھا چڑھا کر، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے سودی لین دین کرنا جہنم کی آگ میں جانے کا ذریعہ ہے۔ واطیعوا اللہ والرسول، اللہ رسول کو فالو کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور جہنم سے بچنے کے ساتھ ساتھ جنت میں جانے کی بھی فکر کرو۔ کیسے؟ وسارعوا، دوڑ لگاؤ، الی مغفرۃ، مغفرت کی طرف، من ربکم، اپنے رب کی مغفرت، وجنت، اور اس باغ کی طرف، ارضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو ہم نے پرہیزگار لوگوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔